ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور یہ تقوی الہی انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے. اور تقوی ہی وہ ہے جو انسان کی زندگی کی راہ و روش میں، انسان کے طور طریقے میں سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ سے بچے. اور گناہ سے بچنا ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. ورنہ عام انسانوں میں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جنہوں نے دین نہیں قبول کیا، ان میں اور وہ جو کہ مسلمان ہیں یا وہ جو خاص کر شیعیان خاص ہیں، یعنی محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی روش پر، ان کے طور طریقے پر، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہوئے تقوی الہی کو اختیار کریں، اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً کامیابی میسر ہو. خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ. ایمان لانے والوں سے خطاب ہے. جو ایمان نہیں لائے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، خدا کہتا ہے اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ ولرسولہ، جواب دو اللہ کا اور رسول کا، یعنی اللہ جو حکم دیتے ہیں اس پہ لبیک کہو. استجیبوا للہ ولرسولہ، اللہ کی بات پر استجابت کرو، رسول اللہ کی بات پر استجابت کرو، یعنی لبیک کہو، ہاں کہو. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں یہ پکاریں، جب بھی تمہیں بلائیں. معلوم اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اور گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ لیکن گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اذا دعاکم استجیبوا للہ ولرسولہ. اذا دعاکم، جب بھی بلایا جائے تمہیں فوراً لبیک کہو. کیوں؟ یہ کس لیے ہے؟ لما یحییکم، اللہ کی بات پر عمل کرنا، رسول کی بات پر عمل کرنا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا. لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. زندہ ہونا یعنی صرف جسم کا، ہاتھ پیر کا حرکت کرنا، زبان کا بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ زندگی نہیں ہے. جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو کہ دیکھنے میں زندہ لگتے ہیں لیکن واقع میں وہ مردہ ہیں. لہذا آیت جو کہہ رہی ہے استجیبوا، یعنی لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات دے دیں، تمہیں زندگی دے دیں. اس میں چند سال زندگی گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے. یہ تو ایک امتحان گاہ ہے. یعنی ہمیشہ لبیک لبیک، اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین. لبیک کہنا اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات پر. اس لیے کہ رسول اللہ نے جو ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا، وہ سلسلہ اسی کا ہے. یعنی تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو کہ صاحبان امر ہیں. آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ولایت اگر ہے، حکومت اگر ہے، جس کی بات کا ماننا ضروری ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. اور یہ ولایت صرف وہیں تک نہیں رکتی بلکہ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہے. اگر یہ اطاعت کرو گے، اذا دعاکم لما یحییکم، پھر تمہیں زندگی ملے گی. ورنہ اگر
دوسروں کو اپنا حاکم مانا، اپنا امام مانا، اپنا سرپرست مانا، جیسا کہ اہل سنت مفسرین جو اولی الامر سے مراد لیتے ہیں ظالم حاکم، ظالم بادشاہ کو بھی اولی الامر کہتے ہیں، لیکن یہ حیات کیسے دے سکتے ہیں؟ خود نہیں زندہ رہے گا تو حیات کیا دے گا؟ حیات کون دے گا؟ جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، جن کو موت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں، یعنی صراط مستقیم ائمہ معصومین ہیں۔ اور چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا کہ صراط مستقیم دو ہیں، ایک صراط مستقیم جو کہ قیامت میں ہے پل صراط جس سے گزرنا ہے، ایک صراط تو وہ ہے، دوسرا صراط کیا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ جو بھی اس دنیا میں اس صراط مستقیم پر عمل کرے گا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، ان کے احکام کی اطاعت کرے گا، امام فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، اس کے لیے پھر پل صراط پہ گزرنا مشکل نہیں ہے۔ اور جب اسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی قیمتی ہو جائے گی، اس زندگی کی ویلیو ہے۔ ورنہ اگر اس سے ہٹ کر کے زندگی گزر رہی ہے تو عام انسان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان اولی الامر کا، جس کے لیے اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کی معرفت، ان کی آشنائی، ان کے بارے میں جاننا، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور امام کی معرفت کے لیے جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور اسی طرح مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ جاہلیت کا موت کیا مطلب؟ یعنی جو کفر کا زمانہ تھا، جو کہ تاریکی کا زمانہ تھا، بلکہ کہا جائے جہل کے مقابل میں کیا ہے؟ علم ہے۔ زندگی جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، اگر بغیر امام کو پہچانے ہوئے انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہے، یعنی اگر امام کی معرفت اس کے اندر نہیں، انسان کے اندر، تو ایسا جیسے مردہ ہے۔ مردے کی کوئی وقات اور اہمیت نہیں ہے، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو نزدیکی چاہنے والے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو دفن کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم تو بہت اس کو چاہتے ہیں دفن نہیں کریں گے، نہیں۔ لہٰذا اگر اہل بیت کی اطاعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو وہ انسان ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ ہو۔ اور قرآن مجید میں خداوند عالم نے بار بار اس پر تاکید کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا مذہب، ہمارا دین، جس کو ہم ماننے والے ہیں، جن ائمہ معصومین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے، انہوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دو، کونو للظالمین خصما، ظالموں کے مقابلے میں سخت رہو، وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار رہو۔ اگر اسی پر دنیا عمل کرے تو دنیا میں امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی، اطمینان ہوگا، لوگوں کو خوشحالی کی زندگی نصیب ہوگی۔ اور آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کی دعوت پر، رسول کی دعوت پر جب تمہیں پکارے تو آؤ، لما یحییکم، تاکہ تمہیں وہ زندگی عطا کرے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے زندگی۔ رسول اللہ کے بتائے ہوئے ائمہ اور جو رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کی اطاعت کا نام ہے زندگی۔ لہذا یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اس طرح ہیں کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں، جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ جب سویا ہوا آدمی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ۔ دنیا میں لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جب موت آ جائے گی تو اس وقت نیند سے اٹھیں گے۔ لہذا
ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں کتنا آگے جا رہے ہیں اور کتنی معرفت ہمارے پاس امام کی ہے۔ اس لیے کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جہالت کے مترادف ہے۔ جہالت یعنی مردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو، اپنے پرہیزگاری کو روز روز بڑھاتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ کل بھی ہم نے نماز صبح پڑھی تھی اور نماز مغرب پڑھی تھی، آج بھی نماز صبح اور نماز مغرب پڑھی، تو یہ نقصان والا ہو گیا۔ کل بھی ہم نے نماز شب پڑھی تھی، صبح پڑھی تھی اور ظہر عصر بھی پڑھی تھی، آج بھی اتنے۔ آگے بڑھنا ہے، آگے اعمال میں بڑھنا ہے، جیسا کہ مولا کائنات کا یہ فرمان ہے، من ساواہ یومان فہوا مغبون، جس کا 2 دن برابر ہو جائے وہ مغبون ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے حساب کا، اپنے ٹائم کا، اپنے وقت کا محاسبہ کریں، حساب کریں۔ اب 2021 ختم ہو گیا، 2022 شروع ہو گیا، 1 سال گزر گیا، 2022 کا بھی 1 مہینہ گزر گیا۔ آیا ہم نے اپنے ایمان میں کتنا اضافہ کیا؟ ہمارا تقویٰ کتنا بڑھا؟ ہمارے اعمال کتنے بڑھے؟ ہم نے اپنے اندر اللہ کی محبت کتنی بڑھائی؟ رسول اللہ کی، ائمہ معصومین کی محبت ہمارے دل میں کتنی آئی؟ یعنی صرف کہنا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ کا مطلب اہل بیت کا چاہنے والا، ہم چاہنے والے۔ چاہنے والے کا مطلب کیا ہوا؟ چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو خوش کریں۔ یعنی ہمارا کون سا عمل، ہم نے کون سا 1 سال میں کام ایسا کیا، یا 1 مہینہ گزر گیا 2022 کا، ہم نے کون سا کام کیا جس سے ہم اپنے زمانے کے امام کو خوش کر سکیں؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ اور یہ وقت گزر جانے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وقت رک جائے گا، نہیں، یہ عمر گزرتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی۔ جو بچہ ہے جوان ہو جائے گا، جو جوان ہے بوڑھا ہو جائے گا، اور ایک وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امام کی معرفت ہو، امام کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ مسجد کمیٹی، مسجد کی تعمیر میں کام چل رہا ہے بہت اچھے سے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی تعمیر میں بھی جتنا ہو سکے حصہ لیجئے۔ اور قبرستان کمیٹی بھی الحمدللہ کافی کام کر رہی ہے، وہاں پہ کرسیاں وغیرہ بھی لگ گئی ہیں، اور ظاہر ٹوائلٹ بھی بن رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر مومنین کا تعاون رہا تو اس کی باؤنڈری بننا یا دکان بننا جو بھی ہوگا، آگے یہ کام چلتا رہے گا۔ اور یہ تمام کمیٹیاں جو بھی ہیں، چاہے وہ چھوٹی کمیٹی ہو، بڑی کمیٹیاں ہیں، محرم کی کمیٹیاں ہیں، سب جو ہے انجمن عسکریہ کے زیر نظر اور بزرگان کے زیر سایہ انشاءاللہ جو ہے اپنے کام کو انجام دیتی رہیں گی، اور ہماری آخرت کے لیے بہترین سرمایہ قرار پائے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، معبود جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہم کو اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ على غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان خادم الكفر والفسوق والعصيان. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. روز جمعہ جو کہ امام زمانہ سے منسوب ہے، اور اس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے، استغاثہ کرنا چاہیے، امام کو مدد کے لیے بلانا چاہیے. اور آج کے اس خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور ہمیشہ ضروری ہے کہ ہم خوف خدا اپنے دل میں رکھیں. ایسا نہیں کہ کبھی غافل ہو جائے. غفلت سبب بنتا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کی غفلت بھی انسان کو ہمیشہ کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے. اور جیسا کہ یہاں پہ ہر روز نماز ظہرین کے بعد، ظہر عصر کی نماز کے بعد قرآن کا پروگرام چلتا ہے 10 منٹ کے اندر، جس کا عنوان ہے انس با قرآن. قرآن کے ساتھ مانوس ہونا، قرآن سے محبت کرنا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی تارکون فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت. لہذا ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر غور و فکر کریں. قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. آج تو یہ پرابلم ہے کہ پڑھنے والی پرابلم ہو رہی. پڑھنے کی پرابلم تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نے مثال دی تھی، یعنی شیعہ کی مثال ایسی ہے دین میں کہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہو، پی ایچ ڈی کرنے والے کو کہیں گے الف بے پڑھو، نہیں کہا جائے گا نا. جو پی ایچ ڈی کرنے والا اس کو بڑی باتیں بتانی ہیں. اس کو نہیں بتانا کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس. اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے. یہ ابتدائی چیز ہے پہلی کلاس کی. پی ایچ ڈی کی کلاس کا کورس الگ ہوتا ہے. لہذا یہ انس با قرآن جو چل رہا ہے، اور العسکری کریم پور یوٹیوب چینل سے اس کو جو ہے باقاعدہ نشر کیا جا رہا ہے. آپ لوگ وہاں پہ مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے جو بہت فائدہ ہے، روحی فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا. قرآن سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، تمام چیزیں. ہماری دعائیں صرف ایک چیز پہ منحصر ہو جاتی ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں مناجات میں؟ مولا یہ مشکل ختم ہو جائے، وہ پریشانی ختم ہو جائے، یہ ختم. پریشانی ختم ہو جانے کی دعا نہیں کرنا چاہیے. یہ دنیا پریشانی کے لیے بنی ہے. یہاں سوچیں کہ کوئی پریشانی نہ ہو، پھر دنیا نہیں ہے. کیا دعا کرنا چاہیے ہمیں؟ کہ اس امتحان سے ہمیں کامیابی کے ساتھ نکال دیں، ہم کامیاب ہو جائیں. نہ کہ مشکل نہ آئے. مشکل آنا ضروری ہے، مشکل ہی امتحان ہے. مشکل کے بعد ہی انسان جو ہے ترقی کرتا ہے. لہذا ان مشکلات سے گزر جانا، نہ کہ جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں صرف مانگے اللہ سے، نہ جنت مانگے، نہ کوثر مانگے، نہ سلسبیل مانگے، نہ امام کی زیارت مانگے. ایسا نہیں. بڑی چیزیں بھی ہمیں چاہیے کہ نظر میں رکھیں، اور نہ کہ صرف دنیا ہی ہماری طلب ہو. دنیا
دنیا نہیں، دنیا تو ہے ہی، دنیا تو ملی ہوئی ہے، یا جو ہے سختی میں گزرے گی یا آرام میں گزرے گا، زیادہ آرام میں گزرے گا تو زیادہ حساب دینا پڑے گا، اور سختی میں گزرے گی تو حساب بھی کم دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس سوچے کہ سب یہ، اگر صرف دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر انسان کی تخلیق کا مقصد بیکار ہے، اور خداوند عالم حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے انصبا قرآن کے عنوان سے جو شروع کیا، اور الحمدللہ کافی مومنین شرکت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو سورہ حمد سے شروع کیا تھا اور 7واں پارہ چل رہا ہے۔ اس میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی کل ہی، اس آیت کے ذیل میں چونکہ اکثر لوگ تو نہیں رہتے ہیں، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس میں ہے کیا۔ صرف قرآن کا ایسے ہی سرسرا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اگر ایک آیت بھی تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے پڑھا جائے تو پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ ایک آیت نہ کہ پورا آپ پڑھتے رہے فر 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 فر، جلدی جلدی دعا پڑھ لو، جلدی جلدی ہے قرآن پڑھ لو، جلدی جلدی کسی چیز کا کام نام نہیں ہے، آرام سے سمجھ کر ہے اور اطمینان سے پڑھنا۔ آیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ سورہ انعام آیت نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے حبیب وہ لوگ ہیں جو کہ یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، جو کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کو پکارنے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے نکالیے نہیں، ان کو بھگائیے نہیں، ان کو محبت دیجیے۔ یریدون وجہہ، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ خلوص نیت کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں واقعاً خلوص کے ساتھ آئے، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہ تو ان کے حساب میں سے آپ کے لیے کچھ ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، نہ کہ آپ کے حساب میں سے ان کے لیے کچھ ہے، یعنی ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ آگے آیت ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو طرد کر دیا، اگر ان کو آپ نے بھگا دیا تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت جو ہے رسول اللہ کو جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو اپنی بارگاہ سے نہ بھگائیے، اس آیت کے شان نزول میں علماء شیعہ اور اہل سنت کے جو مفسرین ہیں ان میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، اور جو اہل سنت کی تفسیر ہے جس میں مشہور تفسیر ہے تفسیر دور المنصور اور تفسیر المنار، اس میں انہوں نے لکھا ہے ان کے مفسرین نے کہ کچھ غریب لوگ تھے جس میں جناب عمار تھے، جناب بلال تھے، جناب خباب تھے، یہ غریب لوگ تھے، رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، پیسے والے لوگ، کفار و مشرکین جو پیسے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کو اپنے سے آپ دور کر دی، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، یہ غریب ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، اگر یہ دین اسلام میں ہے تو ہم اسلام بھی نہیں قبول کریں گے۔ کہا کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، ان کو بھگا دیجئے تو ہم دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اور صاحب تفسیر المنار نے لکھا کہ خلیفہ دوم نے حضرت عمر نے مشورہ دیا رسول اللہ کو، کیا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ان کی مان جائیے اور ان غریبوں کو بھگا دیجئے تو یہ پیسے والے لوگ آ جائیں گے، دین اسلام قبول کر لیں گے۔ اب ان کے یہاں جو تفسیر ہے ہمارے یہاں کی نہیں ہے، قبول کر لیں گے۔ تو کفار مشرکین نے کہا نہیں، اتنے ہی پہ نہیں، لکھ کے دیجیے ہمیں یار کہ جب بھی ہم بیٹھیں گے تو امیر لوگ الگ بیٹھیں گے، جب یہ لوگ آئیں گے تو الگ بیٹھیں گے، یہ ان کے یہاں۔ لیکن تفسیر جو ہمارے ہاں مفسرین نے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب یہ آ کر کے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تو خداوند عالم کا یہ حکم ہے، اس لیے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن کی، وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہر ایک کو آیت یاد ہے کہ پیغمبر وَمَا يَنْطَقُ، میرے حبیب میرا رسول کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ مثلاً کہا کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اور کہے، یہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، رسول کی اہمیت کو گھٹانا ہوا ہے۔ رسول کے پاس جیسے وہ آ کے انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ نماز پڑھتے ہیں صبح شام، اور پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام یہ فرمایا ہے بالغداوۃ والعشی سے مراد یہ بھی ہے کہ جو صبح میں اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں، شام کو گھر واپس آتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
غریب لوگ ہیں اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر فَتَتْرَدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ان کو دور کر دیا اپنے سے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی دین اسلام کی پہچان کیا ہوئی؟ دین اسلام کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پر کالا گورا، امیر غریب، عالم جاہل، کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اور اس کا نمونہ ہم کو نماز میں ملتا ہے، نماز جماعت میں سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وزیر اعظم ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، ایک چپراسی ہو، جو بھی ہے سب ایک ساتھ ایک لائن میں۔ یہ اسلام کی حقیقی صورت ہے، یہ اسلام کا ایسا چہرہ ہے، اگر اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ساری دنیا دین اسلام قبول کرے گی، لیکن اس کو چھپا کر کے جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، جن کے یہاں طالبان، القاعدہ، داعش وجود میں آئے، کہتے یہ اسلام ہے۔ اسلام حقیقی کیا ہے کہ ہر مسلمان برابر ہے، یہاں پر کوئی تفاوت نہیں، لہذا خداوند عالم رسول سے کہہ رہا ہے، جس کو کبھی اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، حبیب کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، جس کو رسول اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اللہ نے کہا فَتَتْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ان کو طرد کر دیا، ان کو ہٹا دیا، ان غریبوں کو بھگا دیا، ان کو محبت نہیں دیا، تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا دین اسلام میں سب کے سب برابر ہیں۔ ایک آیت اور ہے اس کے بعد کی، آیت نمبر 53 سورہ انعام، وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے، فتنہ مانے امتحان، ہم نے اس طریقے سے امتحان لیا بعض کا بعض سے، یعنی امیروں کا امتحان لیا غریبوں کے ذریعے سے، غریبوں کا امتحان لیا امیروں کے ذریعے سے۔ یہ کیسے کہ غریبوں کا امتحان لیا، امیروں کا امتحان کیسے لیا کہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو غریبوں کی مدد کرتا ہے یا مدد نہیں کرتا، یا اکیلے ہی اپنی دنیا الگ چلا جا رہا ہے۔ غریبوں کا امتحان کیسے کہ جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس پر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اپنی مشکلات دوسروں سے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی مشکلات، اپنی پرابلم کسی سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے تو خدا کے بارگاہ میں، اہل بیت کے بارگاہ میں، جو کسی سے جا کے بتائیں گے بھی نہیں، اور آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کا بعض سے امتحان لیا۔ کفار مشرکین کیا کہتے تھے؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہا یہ لوگ ہیں، یہ غریب لوگ، یہ جنت میں جائیں گے؟ کیا فکر تھی، یعنی کہ امیر جو ہے جنت میں جائے گا، غریب جنت میں نہیں جائے گا، درحال ہے کہ الٹی بات ہے۔ وہ کفار مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ أَهَٰؤُلَاءِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنَنَا، کیا خداوند عالم نے انہی کو چنا ہے، ان کو جنت کے لائق سمجھا ہے، یہ جنت میں جائیں گے؟ اب خداوند عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ، کیا خدا کے علاوہ اور کوئی ہے عالم؟ کیا خدا کے علاوہ اور کوئی ہے جاننے والا؟ اگر جاننے والا ہے تو کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ شاکر کون ہے۔ ظاہری نماز پڑھنے سے، اٹھک بیٹھک لگانے سے، خلوص نیت کے ساتھ اگر نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہو، تو اللہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ لہذا آیت میں اس نقطے پر بہت ہی توجہ دی گئی ہے۔ بِأَعْلَمُ بِوَاللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ شاکرین کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے، غریب امیر کی کوئی بات نہیں ہے، مین اساس و بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس کے دل کیا ہے؟ دل امیر ہے کہ غریب ہے؟ اگر دل محبت اہل بیت سے بھرا ہوا ہے، اگر دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اگر اس کا دل مومنین کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اگر اس کے دل میں امام زمانہ ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی ویلیو ہے، ورنہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو ہے ایک آیت اور ہے، مختصر طور پر بیان کروں، آیت نمبر 54، یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں ایک طرف سے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے، قرآن میں پوچھے کہ سلام کہاں آیا ہے، ایک تو یہی آیا سورہ انعام کی آیت نمبر 54۔ کیا ہے
جب آپ کے پاس آئیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے میرے حبیب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اگر یہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں یعنی آپ کی زیارت کے لیے آئیں، آپ کی خدمت میں آئیں۔ ابھی نہیں کہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے رسول و امام مرتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے مدینے اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی جگہ پر بقیع پہ بھی زیارت کے لیے جاتا ہے یا ائمہ معصومین کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حکم دے رہی ہے انبیاء سے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اس لیے کہ حدیث ہے اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، لہذا آیت جب رسول سے کہہ رہی تو امام سے بھی کہہ رہی۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں پر ہماری نشانیوں پر جو ایمان لائے ہیں اگر وہ آتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ نہیں کہ کچھ آیتیں ہیں اس کے پہلے کہ اگر سلام کرے تو کہو سلام، سلام کا جواب سلام ہے، لیکن یہاں پہ یہ زائر خود سلام نہ بھی کرے، حکم ہو رہا ہے رسول اللہ کو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ ایک زائر کا مرتبہ ہے، حکم ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب ان کو سلام کیجیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا، خود اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ انہ من عمل منکم، جو تم میں سے عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر مومنین ہیں، نماز روزہ کے قائل ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں، ائمہ کو ماننے والے ہیں، بھی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں ان مومنین میں اگر کوئی گناہ کر دیتا بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، یہاں پر جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ جہالت کیا ہے؟ عقل کے مقابلے میں، یعنی معلوم ہے ہم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم کو معلوم ہے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، ہم کو معلوم ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے، ہم کو معلوم ہے کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے، اگر گناہ کا انسان مرتکب ہو گیا تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یؤمنون بآیت، عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر جہالت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ ہو گیا مومن سے، پہلا حکم کیا ہوا رسول کو کہ ان کو سلام کیجیے، جو ظاہرین ہیں ان کو سلام، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے کہ رسول سلام کرے۔ اور اس کے بعد آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعد، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں، صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، یعنی ایک گناہ کیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، پھر اس کو واپس دے دے، پھر جو ہے دوسرا گناہ کر رہے ہیں، یا پھر جو صرف توبہ کر لیا، کسی کا مال لیا اس کو دے نہیں رہے، یہ نہیں، تابا و اصلح، توبہ کیا اور اس کی اصلاح کی، جو غلطی کی ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اب جو ہے خدا بند عالم کہ وہ غفور بھی ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کے دو قسم ہیں، ایک آدمی نے کسی نے آپ کو ستایا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ ہو گیا معاف، صرف معاف کر دیا، لیکن ابھی آپ کے اندر کچھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دیا، لیکن خدا بند عالم معاف کرنے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، اس کا اوپر رحم بھی کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان آیات پر غور و فکر کریں اور اپنے مرتبے کو، اپنی عظمت کو، اپنی شان کو سمجھیں۔ انسان جب اپنی شان کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر بہت نیچے گر جاتا ہے۔ انسان کی اپنی قدر و منزلت کو باقی رکھنا ضروری ہے، اور الحمدللہ یہ انجمن عسکریہ کہ کام کر رہی ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ انجمن کا تعاون کریں، ایسا نہیں کہ یہ آپ کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، اپنے گاؤں کی عزت ہوگی انجمن کی وجہ سے، انجمن کو آپ مضبوط کریں گے، انجمن کا آپ ساتھ دیں گے تو عزت بڑھے گی۔ اب یہ کہ جو ہے اپنا کوئی ہو سکتا ہے شخصی فائدہ ہو، ذاتی فائدہ ہو، لیکن ذاتی فائدے کو لینے کے لیے پورے گاؤں کے فائدے کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب کا نقصان ہو، یہ نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ انجمن کا جو ہے آپ ساتھ دیجیے، اور انجمن کے زیر نظر جو کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، خاص کر قبرستان کمیٹی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں، اس میں تعمیر میں بھی آپ لوگ حصہ لیجئے۔ آگے وہاں پہ قبرستان میں کام کی بھی ضرورت ہے بہت،
یا باؤنڈری بن جائے اور پیسہ ہو گیا، دکانیں وغیرہ بن سکتی، جیسا بزرگان سمجھیں گے اس لحاظ سے۔ ہاں ایک بات جو ہے، ایک صاحب نے ایک روز کہا کہ مسجد تو بن رہی ہے لیکن لوگ آئیں گے، لیکن ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ثواب جس نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ دیا ہے جیسے بھی اس کو ثواب مل گیا مسجد بنوانے کا، یہ نہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، اس کا ثواب کم ہونے والا نہیں ہے، اس کا ثواب مل گیا اسے، جیسے ہی اس نے نیت کیا کہ مسجد کے لیے ہمیں پیسہ دینا ہے، ہمیں اسی مقام پر اس کو ثواب اس کا، یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ نہیں آئیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لوگ آئیں گے تو اور ثواب بڑھے گا، آنے والوں کو بھی اور بنیاد ڈالنے والا، لہٰذا مسجد کی تعمیر کا ثواب تو اسی وقت مل جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے پہلے خطبہ جمعہ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ انجمن کے افراد نے، اراکین انجمن، علماء کرام اور بزرگان نے یہ طے کیا تھا، یہ مفاہمت ہوئی تھی کہ جو بھی شادیاں ہوتی ہیں، چاہے لڑکی کی ہو چاہے لڑکے کا ہو، شادی سے پہلے ایگزام دینیات کا ہونا ہے۔ دینیات کا ایگزام سب سے کم ٹائم آخری کیا ہے، 1 ہفتہ پہلے، یہ نہیں کہ جو 1 دن پہلے آ رہا ہے کہ ایگزام لے لو، نہیں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے لیڈیز کا ہماری اہلیہ امتحان لیں گی اور جنس میں میں خود امتحان لوں گا، لہذا وہ فارم جو ہے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، ظاہراً مولانا شبر صاحب کے پاس بھی ہوگا، اس میں سوالات بھی ہیں، اسی پہ سوالات بھی ہیں، اسی کو تیاری کر کے آنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کو نظر میں رکھیں اور انجمن اور ہم لوگ مل کر کے انشاءاللہ اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اور دینیات کے کلاسز ہو رہے ہیں، بچیوں کے الگ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بچیوں کا ہو رہا ہے، بچوں کا بھی ہو رہا ہے، اور بچے اگر بڑھتے ہیں تو ٹیچرز جو ہیں یہاں پر جو کریم پور میں ہیں ان کو یہاں پہ معین کیا جائے گا، اور انجمن کی طرف سے ان کے لیے جو بھی ہے ان کو تنخواہ، ان کی سیلری ہوگی، لیکن بچے آئیں تب یہ سب ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پہلے بچے آئیں گے تبھی تو ٹیچرز آئیں گے، جب بچے ہی نہیں آئیں گے تو ٹیچر بھی نہیں آئیں گے، لہذا ضروری ہے والدین کے لیے کہ اس پر دھیان دیں، اپنے بچوں کے لیے قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس کا حساب سخت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اولاد کی تربیت چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو ضروری ہے کہ اس پر دھیان دیا جائے۔ اور یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور آگے جو مہینہ ہے ماہ رجب، جو کہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے، اور اس ماہ رجب کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب و شہر اللہ، یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابی نے، ما معنی قولو کا رجب و شہر اللہ، آپ جو کہتے ہیں کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفصیلی حدیث ہے، میں مختصر اس کا چند کلمات بیان کرتا ہوں۔ لأنہ، پیغمبر نے فرمایا، لأنہ مخصوص بالمغفرہ، یہ مہینہ مخصوص ہے مغفرت کے لیے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس میں روزہ رکھنے کا بہت ہی ثواب ہے، مستحب روزہ۔ اور آگے اس میں پیغمبر فرما رہے ہیں تحقنت دما، اور اس میں خون بہانا حرام ہے، وفیہ تاب اللہ علی اولیائہ، اس مہینے میں اللہ اپنے اولیاء کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ نقطے پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ نماز جماعت میں لوگ شرکت کریں، کبھی کبھی تو کم سے کم آ ہی جائیں، اس لیے کہ نماز میت میں 2 نظریے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں جو نماز میت میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، میت کے لیے مومنین گواہی دیتے ہیں کہ اچھائی کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض یہاں پر قائل ہیں کہ اس سے مراد ظاہری عبادت نماز روزہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی کبھی مسجد میں نہ دکھائی دے، کبھی بھی جماعت میں نہ دکھائی دے، تو اس کی میت میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں مگر سب اچھائی اچھائی؟ البتہ بعض علماء نے یہاں پہ گنجائش دیا ہے، لیکن اس کا ہمیں فائدہ سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے مراد عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، محبت اہل بیت رکھنے والا ہے، لیکن محبت کے لیے بھی کیا ہے، ضروری ہے اس کا اظہار، ضروری ہے کہ ایک دم چاہتے ہیں لیکن نماز میں نہیں آئیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ نماز جماعت کے لیے دھیان دیں، توجہ دیں، وقت نکالیں، وقت ہوتا نہیں ہے، سیدھی بات، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، جو بالکل بیکار ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے،
ہر اچھے کام کے لیے وقت نکالنا ہے، اور شیطان اس میں آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عمر و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔